اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ ہدایت کی دولت ہوتی ہے۔ اس کے پاس جو سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے وہ تقوی کا، پرہیزگاری کا اور اللہ کے خوف کا خزانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ہدایت سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے دور ہٹ جاتے ہیں ان کے پاس ذاتی گوشت پوشت تو باقی رہ جاتا ہے، لیکن روح کا سکون، قلب کا قرار، یہ چیزیں ان سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں پریشان رہتا ہوں، تو اس کا پس منظر یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی روحانی زندگی بے آباد ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی عادات خراب ہوتی ہیں نا، ان لوگوں کے سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈھیروں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی ماں بھی پریشان رہتی ہے کہ پتہ نہیں میں اس کا کیا اعتبار کروں گی، میری خدمت کے بارے میں بھی کوئی بات صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ اس کی بیوی ساری زندگی عدم اعتماد کا شکار رہتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کہ ڈینگے مارتا ہے، یہ غلط آدمی۔ انسان کی بری عادات اس کو توڑ کے رکھ دیتی، وہ اپنوں کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش اور پریشانی بن جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی عادات سنور جاتی ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک درخت نہیں، وہ ایک انسان نہیں، وہ ایک انسان نہیں، پھر وہ ایک انجمن بن جاتا ہے۔ وہ ایک اتنا بڑا درخت بنتا ہے جس کے سائے میں اپنے بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیگانے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنی ذات میں ایک پوری انجمن رکھتا ہے جس کے فیض سے بے انتہا لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ کئی اور بھی آ کے اپنے نہیں ہوتے، پر وہاں تھوڑی دیر چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں، انہیں پھل کھانے کا موقع بھی ملتا ہے، اور اگر کبھی مانگ لیں تو درخت ان کی جھولی بھر بھی دیتا ہے۔ شجر سایہ دار جن کی عادات سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، وہ سارے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے آئے، عادات سنوارنے آئے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ تمہارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو قباحتیں ہیں، تم نے خود اپنے لیے جو بہت ساری چیزیں جمع کر لی ہیں انہیں چھوڑ دو، بچ جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور جب سلسلہ نبوت کو ختم کیا تو امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام ہدایت کا عالمی منشور لے کے دنیا میں آئے، اور پوری دل جمی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تگ و دو کے ساتھ اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میرے نبی کریم نے اس پیغام کو پہنچایا۔ ایک تو ہے دل جمی، دل سوزی، ہمت، جد و جہد کے ساتھ دین پھیلانا، اور اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ بے ہنگم جد و جہد۔ نبی پاک نے منصوبہ بندی والی جد و جہد کی، ایک ترتیب کے ساتھ جد و جہد کی، اور وہ جو پیغام محبت حضور لے کے آئے تھے اس کے لیے نبی پاک نے کوشش کی۔ ایک ہوتا ہے میری طرح کا آدمی جو تقریر کرتا ہے، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، صحیح ہو جاؤ، ایک وہ شخص ہوتا ہے۔ لیکن ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے۔ کسی نے باہر سے آ کے ابا کو بتا دیا کہ آج میں نے تیرا بیٹا دیکھا ہے، وہ کالج کے باہر سگریٹ پی رہا تھا۔ اب ابا صرف تبلیغ نہیں کرتا، اماں صرف تبلیغ کر کے نعرے لگوا کے چپ نہیں کرتی، بلکہ وہ سمجھاتی بھی ہے، اور رات کو مصلے پہ بیٹھ کے روتی بھی ہے، یا اللہ میرا لال ہے، مہربانی کرنا، خدا بندہ کرم فرما دے، اللہ اسے سنوار دے۔ وہ روتی ہے، وہ تڑپتی، وہ جب کسی پیر صاحب سے، مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے دعا کرا رہی ہوتی ہے نا، تب بھی رو رہی ہوتی ہے، جناب دعا کر دے، اللہ اسے ہدایت دے دے، یہ سمجھ جائے تو میں ٹھنڈی۔ بہت سارے ایسے تقریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہوتا ہے جذبہ، بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس ٹھیک ہے وقت گزارنا ہے، گھنٹہ بات کرنی ہے، وہ جذبات نہیں ہوتے، وہ درد نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی اپنا بگڑتا ہے، جب کسی اپنے کی شکایت آتی ہے تو باپ کے آنسو گرتے ہیں، وہ درد ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم
नबी रहमत, आका दो आलम, महबूब दो आलम अलैहिस्सलाम, तबलीग का अंदाज ये था कि दिन को तबलीग करते थे उम्मत की हिदायत के लिए, और रात को मुसल्ले पे बैठ के रो के उम्मत की हिदायत के लिए दुआ मांगा करते। हुजूर दुआएं भी मांगते। तड़प, ये जो 7 दुआ शामिल होती है ना, ये इखलास का पता देती। ये कहती है कि नहीं, ये जो मिशन है ना, इसमें कुछ हुस्न है, इसमें कुछ वकार है। और रसूल करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जद्दोजहद के साथ दीन फैलाया। अल्लाह करीम जब हुजूर की बड़ी जद्दोजहद को मुलाज़ा फरमाया तो रब करीम ने फरमाया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, महबूब आप पर इसलिए कुरान तो नाजिल नहीं किया था कि आप मुशक्कत में पड़ जाए। मुशक्कत के लफ्ज़ को समझते हैं? एक कैद होती है, एक कैदे बा मुशक्कत होती। कैदे, ये मुशक्कत बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। मुशक्कत मतलब हम तो पढ़ जाते हैं ना कुरान पाक, लेकिन समझते नहीं। लफ्ज़ मुशक्कत यानी कैदी के पैरों में और हाथों में जंजीरें और बेड़ियां भी होती हैं और चक्की भी पीसनी होती है। वो कैद मुश्किल होती है। एक होता है काम करना, एक होता है मुशक्कत वाला काम करना, जद्दोजहद वाला काम करना, शराबूर होना पसीने में। रसूल पाक ने 20 मिनट 25 मिनट एसी वाले कमरे में बैठ के और बाजारों में आके और जनाब नारे लगवा के और हटो बच्चों की दास्तानें करके दीन की तबलीग नहीं की, बल्कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए मुशक्कत फरमाई। दीन के लिए मुशक्कत लितश्का, महबूब आप तो मुशक्कत में पड़ गए, जद्दोजहद। हुजूर के दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि ये लोग संवर जाए, ये लोग बदल जाए, इनकी आदत ठीक हो जाए, इनमें तब्दीली आ। ये तड़प थी नबी करीम। अब ये तड़प नहीं होती, अब तड़प ये होती है कि मेरे साथ सेट है ना। बहुत सारे लोगों को तो लोग तबलीग ही नहीं करते कि कोई बात बताई तो ये नाराज हो जाए। बड़ा सख्त एक दिन एक शख्स मुझसे नाला हुआ, बड़ा सख्त। मैं जिला अटक में था तो उसने मुझसे सलाम ली। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि हुजूर ने काफिर के साथ कभी रुख नहीं मोड़ा, लेकिन एक हुजूर के गुलाम ने सोने की अंगूठी पहन के नबी पाक से सलाम लेनी चाहिए थी। अल्लाह के रसूल ने तवज्जो फेर ली थी। तो बड़ी सख्त बात है ना कि रसूल रहमत अगर कहेगा तेरे साथ हाथ ही नहीं मिलाना। तो वो साहब आए तो मेरे साथ सलाम लेने लगे, तो मैंने कहा ये सोने की अंगूठी उतार लें। क्या करें? मतलब ये कि आप कमजोर हैं, आप किस हद तक बात कर सकते हैं। लोगों की अपनी बात कबूल करने का भी अपना अपना जाविया है कि ये मेरे मतलब किया तो ये कबूल है, तो ये मेरी तबीयत नाजा पे, मेरे मिजाज गिरामी पे गिरां गुजरी है, तो लिहाजा मैं इस लफ्ज को कबूल नहीं करते। बस मैंने कहा मियां उतार लो। कहने लगा जनाब आप तो बस सख्त बातें कर देते हैं, मेरे पीर साहब ने तो मुझे नहीं कभी मना किया कि ना पहन। मैं कहा पीर ने भी मिला, मैं उन्होंने भी समझावा, मेरी मुलाकात करा। ये कौन सी पीरी मुरीदी हुई कि बाकी सारे काम लेना, दीन के बारे में कोई लफ्ज भी ना अदा करना कि नमाज पढ़, रोजा रख, ये बताना ही ना। ये क्या मतलब? धंधा है कोई? ये कोई धंधा है? गोरख धंधा है? नजराना टाइम पे वसूल करना, उसे कभी ना कहना कि अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जा, अपने तवाफ कराए जाना और बैतुल्लाह का रास्ता ही ना दिखाना। क्या मतलब है इन बातों? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये नारा नहीं लगाया कि सड़कें पक्की होंगी, यूनिवर्सिटियां बनेगी, बल्कि मेरे महबूब ने फरमाया हम इंसानों की तामीर करेंगे, हम अखलाक संवारेंगे, हम किरदार में पुख्तगी लाएंगे। और रसूल पाक की ये तड़प थी मेरे नबी की कि लोग दोज़ख में न जाए, जहन्नम में न जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते तुम उन पतंगों की तरह हो जो आग की तरफ जाते हैं, और मैं उसकी तरह हूं जो पकड़ पकड़ के सीना बंद से खींचता है और कहता है जहन्नम से बच जाओ, जहन्नम से। आप कुरान और सुन्नत को पढ़े, नबी पाक ने झूठ की मुजम्मत पर बातें बयान फरमाई, शराब ना पियो दलाइल दिए समझाया, जिना, बदकारी, बददयानती, चुगली, गीबत, यानी मेरे रसूल पाक ने हमें वो सारे रास्ते बतला दिए कि ये सारे दोज़ख की तरफ जाते हैं, इन पे ना चढ़ना। और उस सड़क का भी पूरा पता बतलाया जो सीधी जन्नत के दरवाजे के आगे गए। हर जगह हुजूर ने रहनुमाई की ताकि अल्लाह के बंदे जहन्नम में, समझ आ रही है मेरी बातों? सबसे बड़ी ये बड़ी फिक्र करते हैं ना, बच्चा सियाना हो जाए, पढ़ जाए, थोड़ी सी ये भी फिक्र किया करो कहीं दोज़ख में ना चला जाए। ये भी थोड़ी टेंशन ले लो किसी वक्त कि कहीं बच्चा और बच्ची जहन्नम में न चले जाए, ये भी टेंशन ले लो, ये भी परेशानी का मौका है। इस पर भी थोड़ी गौर करो। मेरे रसूल करीम नबी रहमत हुजूर अकरम
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے. بڑی خوبصورت بات ہے. حضور بیٹھے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا, ہم بھی حضور کے ساتھ بیٹھے تھے صحابہ. بڑی پیاری بات ہے, اس کو اگر سمجھ گئے نا تو آج کا سارا مضمون آپ کی سمجھ میں آئے گا. آج ہمارے یہاں پتہ پڑھا لکھا کون ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ گاؤں سارے جاہلوں کا ہے, یہ کہہ کہ جان چھڑانا آسان. ان پڑھ ہے جی, ان کو کیا پتا, جاہل ہے جی سارے. او میاں تو پڑھا لکھا ہے؟ مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا حضور سیانا کون ہوتا ہے؟ فرمانے لگے عقل مند وہ ہوتا ہے جسے جاہلوں سے گزارا کرنا آ جائے, جسے ان پڑھ لوگوں کے بیچ رہنے کا سلیقہ. میں نے بی اے کیا ہے, میں نے بی اے کیا ہے, میں نے ایم بی اے کیا ہے, یا میں 2 4 5 بڑے لوگوں میں سیانا ہوں, یہ جاہل ہے سارے. سبحان اللہ. یہ کہہ کہ جان چھڑانا تو آسان ہے, لیکن کسی جاہل کو دین کی تعلیم دینا مشکل ہے, اسے آداب زندگی سکھانا یہ مشکل ہے. جو لوگ روز ٹریول کرتے ہیں نا جہاز میں, ان کو پتا ہوتا ہے سیٹ کون سی ہے, بیٹھنا کہاں ہے, آنا جانا کا سارا پتا ہوتا ہے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ وہاں میں نے بہت سارے نوجوان دیکھے ہیں بالخصوص حج عمرے کی فلائٹس میں, ان پڑھ بزرگ بوڑھے بابے دیہاتوں کے, جب وہ چڑھتے ہیں نا اس کو نہیں پتا سیٹ نمبر کون سی ہے. ہم تو بس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں بھائی دیہاتی, تو بس میں تو جو سیٹ خالی ہوتی ہے اس میں بندہ بیٹھ جاتا ہے, تو بزرگ کئی دفعہ بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ جو نوجوان اس محلے کا اس علاقے کا ہے نا, وہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, دیکھو یار کیا ہماری کو پتہ ہی نہیں جی, ان پڑھ ہے جی, خبر ہی نہیں. اور میں نے کہا وہ تو ان پڑھ ہے لیکن بڑا جاہل اس وقت تو لگ رہا ہے, اس وقت بڑا جاہل اور ان پڑھ تو لگ رہا ہے. اگر تو ہوتا پڑھا لکھا تو جب تو نے اپنے علاقے کا بوڑھا دیہاتی بابا دیکھا تھا تو اٹھ کے جہاز کے دروازے پہ جاتا, اس کا بازو تھامتا, اس کا سیٹ نمبر دیکھتا, اسے بٹھا کے آتا, اسے بیلٹ باندھ کے دیتا, پانی کا گلاس پلاتا, اور پھر تو اسے کہتا بابا جی میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں, کوئی ضرورت ہوئی تو مجھے دوبارہ بھی بلا لیجیے. یہ تو تیری تعلیم کا پتہ چلتا نا کہ اب تو پڑھا لکھا ہے, اب تو سیانا ہے, اب تو سمجھدار, اب تو باشعور ہے. الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ حج کے قافلے کے ساتھ لے جاتا ہے تو میں اپنے دوستوں کی ایک ٹریننگ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں بس نہ دائیں بالیں والوں کو حوصلہ دیتے رہو, بس بوڑھوں کو یہاں لوگ بتا دیتے ہیں کہ حج پہ تو بندے فوت ہو کے آ جاتے ہیں, بس سارے معافیا مانگ کے جاؤ, بچ کے نہیں آنا. تو میں کہا کرتا ہوں یہ غلط بات ہے. حاجی تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے, حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے, تو رب اپنے مہمان کی بڑی ہی میزبانی فرماتا ہے, بڑا کرم کرتا ہے. حوصلہ دے, پیار کرے. سنیں جو روایت عرض کرنے جا رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کی غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم بیٹھے تھے, ایک شخص نے آ کے کچھ سوال کیا, بدو تھا, ان پڑھ تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے. حضور نے کچھ دیا, شام کا وقت تھا. جب حضور نے دیا نا تو کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی, آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا. یہ کیا دے رہے ہیں, میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی آپ کی. جب یہ لفظ اس شخص کی زبان سے نکلے, نقلے کفر نہ باشن, تو جناب عمر فاروق نے تلوار اٹھا لی, میں تیری گردن کاٹوں, گستاخ ہے. نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا عمر جلدی نہ کر, ٹائم دے تھوڑا, جلدی نہ کر. حضور گھر لے گئے, گھر میں سے اور بڑی ساری نعمتیں دی, اور دیا اور دیا اور دیا. جب حضور دیتے گئے تو کہنے لگا حضور بس کرے, میں تو اتنا اٹھا کے بھی نہیں لے جا سکتا, بس کرے. پھر فوراً بولا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ